للہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلی وأسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جب آیت درود پڑھی جائے یا سنی جائے تو درود و سلام پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ انتہائی عزتوں، انتہائی محبتوں اور انتہائی عقیدتوں کے قابل حضرات علماء کرام، بالخصوص جناب عزت مآب عاشق رسالت مآب جناب محترم ڈاکٹر اعجاز احمد نقشبندی قادری صاحب زیدہ مجدہ، فخر السادات قرۃ عیون الصلحاء جناب محترم حضرت سید بلال امتیاز شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب عزت مآب جوان جذبوں کے امین جناب محترم صوفی زین العابدین صاحب زیدہ شرفہ، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خادم حسین چشتی صاحب زیدہ شرفہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اس وقت ایک عارف باللہ، ایک درویش کامل جناب ساقی میخانہ معرفت و حقیقت جناب قبلہ صوفی نذیر احمد نقشبندی مجددی صاحب المعروف بابا جی اللہ والی سرکار، آپ کے سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل کی بیش از بیش برکات صاحب عرس کے شامل حال فرمائے۔ اگر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو پھر خاموشی اختیار کر لیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو صدیاں گزر جاتی ہیں دنیا سے پردہ کیے ہوئے، ہم پھر بھی ان کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، آراس منعقد ہوتے ہیں، ہدیہ تحسین پیش کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم اللہ والوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پہلوان بڑے تھے، یا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی چھاتیاں بڑی کشادہ تھیں، ان کا زمیندارہ بڑا تھا، ان کے ہاں بینک بیلنس بڑے تھے، جائیداد بڑی تھی، بلکہ ہم اللہ والوں کا ذکر فقط اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ فقط اس نسبت سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اب جو ذکر اللہ کی نسبت سے ہو رہا ہے، در حقیقت وہ اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ ورنہ دنیا میں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے سلاطین گزرے ہیں، بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے جماعتوں کے لیڈر آئے ہیں۔ آج کسی بادشاہ کا عرس نہیں منایا جاتا، کسی فلسفی کا عرس نہیں منایا جاتا۔ ارسطو، سقراط، بکرات، ارشبیدس، بطلیموس، جالینوس، برنارڈ شاہ، شیلے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ آج کسی کا بھی عرس نہیں منایا جا رہا۔ آپ جانتے ہیں برے صغیر میں جو پہلا مسلمان بادشاہ تھا اس کا نام تھا قطب الدین ایبک، اس کا بھی عرس نہیں منایا جاتا۔ بادشاہوں کے نام ہی نہیں پتا، ان کی قبروں کا نہیں پتا، قبریں کہاں ہیں۔ لاہور جائیں، وہاں شہزادہ سلیم جہانگیر کی قبر ہے، مغل اعظم کا بیٹا، بڑے تم تراک سے حکومت کرنے والا بادشاہ، پر وہاں شعر لکھا ہوا ہے کہ پڑھتا ہے یہاں کوئی فاتحہ اور نہ روتا ہے، کسے معلوم اس چھت کے نیچے کون سوتا ہے۔ لوگوں کو نام ہی نہیں پتا، قبریں ہی نہیں پتا۔ لاہور جائیں تو بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے شاہی قلعہ ہے، یادگار مینار پاکستان کے سامنے۔ شاہی قلعے کی سرخ دیواریں ہمارا منہ چڑھاتی ہیں۔ وہاں بڑے بڑے بادشاہ گزرتے رہے، اور وہاں وہ لوگ تھے جن کے اشارے ابرو سے نظام بدل جاتے تھے۔ آج لوگوں کو نہیں پتا وہاں کون کون گزرتا رہا ہے، وہاں کون لوگ رہتے رہے ہیں۔ بہرام خان جیسے لوگ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کی سیاسی پاور کتنی تھی، کن کے سکے چلتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ وہاں رہے، پر آج لوگوں کو نام نہیں پتا۔ پر میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، جائیں 12 مہینے، پورا سال، 24 گھنٹوں میں کسی وقت اسی شہر لاہور میں جا کر داتا گنج بخش کے ڈیرے پر دیکھ لیں، یا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ ایک ہی شہر ہے، بادشاہ بھی رہتے رہے، روحانیت کا تاجدار بھی رہتا رہا ہے۔ بادشاہوں کے نام بھی نہیں یاد، اور داتا صاحب کو کم و بیش 950 سال ہونے لگے ہیں دنیا سے پردہ کیے ہوئے، آج بھی زمانہ داتا 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 پکار رہا ہے۔ اور تاجدار چشت اہل بہشت جیسی ہستیاں کہتی ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آپ جانتے ہیں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کانٹیننٹ میں اسلام لانے والی ہستی، فاؤنڈر آف اسلام۔ آپ کا تعلق ہے سنجر سے، ایران کا علاقہ ہے۔ آپ نے بیعت کی ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، مرشد کریم نے تربیت کی ہے، روحانی منازل طے کرائیں۔ مرشد اپنے ساتھ حج پر لے کر گئے ہیں، حج خود کروائے ہیں، حج سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ آئے ہیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہاتھ پکڑ کر پیش کیے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، اے نبی اور رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ آگے سے جواب آیا، وعلیک السلام یا سلطان الاولیاء فی الہند، اے ہند کے ولیوں کے تاجدار، اللہ تجھے بھی سلامتی عطا فرمائے۔ پھر مرشد نے کہا، اب تمہاری ڈیوٹی سنجر میں نہیں ہے، اب اجمیر میں ہے، تم نے اجمیر میں جانا ہے، وہاں جا کر توحید کا نور پھیلانا ہے، وہاں دین اسلام کی خدمت کرنی ہے، وہاں خانقاہی نظام چلانا ہے۔ پر آپ کی توجہ کا تعلیم ہو، مرشد نے خالی منزل نہیں بتائی، راستہ بھی سمجھایا ہے۔
रूट भी समझाया है। फरमाए मोइनुद्दीन, जिस रास्ते से तू लाहौर में हिंदुस्तान में दाखिल होगा, उस रास्ते में एक शहर लाहौर आता है, और लाहौर आया तो बड़े एहतियात से ध्यान से कदम रखना, लाहौर में रसूलुल्लाह का एक शेर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एक शेर बैठा हुआ है। लाहौर में एहतियात से कदम रखना, ध्यान से कदम रखना। अब मुझे मान से बताएं, कहने को मैं और आप भी मर्द हैं, पर हम अपने घर वालों को नमाजी नहीं बना सकते, घर वालों को पर्दा नहीं करवा सकते, घर वालों को शरीयत पे नहीं चला सकते। दाता साहब लाहौर आए हैं, यहां मुसलमानों की आबादी तो नहीं थी, ये हिंदुओं का मरकज था। यहां सुबह शाम हिंदू भजन गाते थे और मंदिरों की टलियां बजती थी। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं, जो हिंदुओं के जिगर में बैठकर अजमत रिसालत के नारे बुलंद कहे, उसे जाना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, उसे शेर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ख्वाजा उस्मान हारिनी ने फरमाया मोइनुद्दीन, तो हिंदुस्तान जा रहा है, मंजिल तेरी अजमेर है, डेरा तूने अजमेर में लगाना है, पर इस रास्ते में एक शहर लाहौर आएगा। लाहौर आया, एहतियात से कदम रखना, लाहौर में रसूलुल्लाह का एक शेर बैठा हुआ है, जिसे जमाना दाता गंज बख्श अली हजवेरी कह के बुलाता है। ख्वाजा साहब आए हैं लाहौर में, 40 दिन दाता साहब के कदमों में चिल्ला की है, आज भी वो चिल्ला का महफूज है। जब 40 दिन बाद उठेंगे तो जबान पड़ रही थी, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कि सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा, सारे नहीं बोले मैं तुम्हारा। कभी कभी सोचता हूं, पता नहीं दाता साहब में कैसा अल्लाह अल्लाह की है कि आज जमाना दाता 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 पुकार रहा है। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि क्या वजह है हिंदुस्तान में ना, मैं वैसे हिंदुस्तान भी जा चुका हूँ, हरियाणा लुधियाना इन रियासतों में, चंडीगढ़ फतेहगढ़ साहिब में, और कईयों में ज़मानी इमाम रब्बानी सैयदुना मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब मज़ार जो बुज़ुर्ग हैं, ये भी मुजद्ददी निस्बत रखते हैं। तो मैं सरहन शरीफ इमाम रब्बानी की बारगाह में हाजिर हुआ, तो मैं चूँकि हिंदुस्तान जा चुका हूँ, वह माहौल मेरे पेश नज़र है, वो माहौल मेरे जहन में है जो मैं बयान करने लगा हूँ। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि हिंदुस्तान गए तो वहाँ हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह चिश्ती सिलसिला के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाएगी अगर आप तवज्जो कर ले तो। आप फरमाते हम उनके मज़ार पर गए सलाम पेश करने के लिए, फातिहा खानी के लिए, तो एक ही हवेली में हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी का भी मज़ार था, और चंद कदमों के फासले पर लोधी ख़ानदान का एक बादशाह था। लोधी ख़ानदान बड़ा मारूफ ख़ानदान है, बरे सगीर की तारीख में बहुत बड़ा नाम है। लोधी ख़ानदान का एक बादशाह था, उसकी कब्र थी। तो हमने सोचा चलो पहले बादशाह की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, चूँकि मुसलमान बादशाह है, फिर आते हैं हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी की बारगाह में। बादशाह की कब्र के अहाते में दाखिल हुए तो क्या देखा, माज़अल्लाह 10-12 कुत्ते बादशाह की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। कुत्ते कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। कहते हमने कुत्तों को भगाया, अभी फातिहा शुरू नहीं की, कुत्ते आके फिर कब्र पर बैठ गए हैं। बड़ा दिल दुखा कि है तो मुसलमान बादशाह है, पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजरी है कि विसाल के बाद कुत्ते कब्र पर बैठे हैं। आप फरमाते हैं चंद कदमों निकल के ना, चंद कदमों का फासला था, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी का मज़ार चंद एक ही अहाते में, एक ही हवेली में है। बादशाह की कब्र से निकले हैं, बड़ा दिल दुखा हुआ था। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी के मज़ार पर आए तो क्या देखा, 18 आदमी सूरह यासीन खोल के पढ़ रहे हैं। 18 आदमी अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। बादशाहों की कब्रों पर कुत्ते बैठे हैं, अल्लाह वालों की कब्रों पर कुरान खानी हो रही है। फरमाते हैं कुरान, हमने भी वहां फातिहा पढ़ी, इसाले सवाब किया, वहां से निकले तो चूंकि चिश्ती सिलसिला था तो कवाली हो रही थी, और कवाल जो शेर पढ़ रहा था वो बिल्कुल मौजू के एन मुताबिक पढ़ रहा था। कवाल पढ़ रहा था, बादशाहां दे ना वजीरां दे, दीवे बलदे सदा फकीरां दे। बादशाहां दे ना वजीरां दे, दीवे बलदे सदा, सारे नहीं बोले दीवे बलदे सदा। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरे सगीर की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत हैं। आप फरमाते हैं बादशाहों को खबर नहीं कि अल्लाह वालों के दरवाज़ों से खैर कौन सी बांटी जा रही है।
ہمیں نہیں پتا صوفی صاحب کے مزار سے کیا بانٹا جا رہا ہے. بادشاہوں کو خبر نہیں کہ اللہ والوں کے دروازوں سے کون سی خیر بانٹی جا رہی ہے. اگر بادشاہوں کو یہ خبر ہو جائے یہ کریموں کے دروازوں سے کیا مل رہا ہے, وہ بادشاہی چھوڑ کر فقیروں کی درویشی اختیار کر لیں. بادشاہی چھوڑ کر فقیروں. یہ طالب علم تقریباً 21 سال سے تبلیغ کر رہے, یہاں علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں. میرا مشاہدہ ہے, جو میں نے پڑھا ہے, جو سنا ہے, جو دیکھا ہے, کہ تاریخ ہمیں یہ تو بتاتی ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی ہے. بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی ہے. ابراہیم بن ادم جیسی ہستیاں, بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہی کو چھوڑا ہے, فقیری اختیار کی ہے. پر آج تک تاریخ میں کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کر بادشاہی کو قبول نہیں کیا, درویشی کو چھوڑ کر بادشاہی نہیں اپنائی. دیکھیں, میں نے منظر دیکھا, ایک آدمی پراڈو میں آیا ہے, پراڈو میں آیا ہے, قیمتی لباس پہن رکھا ہے, برانڈ کی گھڑی پہن رکھی ہے, برانڈ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں, بڑا قیمتی پرفیوم لگا ہوا ہے, گاڑی سے اترا ہے, سڑک کے کنارے درویش بوریے پر بیٹھا ہے, اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے بابا جی میرے واسطے دعا منگو, بابا جی میرے واسطے دعا کرو. میں نے کہا اسے اللہ نے پراڈو میں سکون نہیں دیا, درویش کو بوریے پر بٹھا کر سکون کی دولت عطا فرما دی. بادشاہاں دے نا وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے. بادشاہوں کو پتہ نہیں اللہ والوں کے پاس خزانہ کون سا ہے. میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے, تمہید کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بولنے والوں کو سمجھ آ جائے سننے والے کیسے سنتے ہیں, اور سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ بولنے والا کتنے پانی میں ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسے چیک ہوتا ہے نا. پنجابی میں کہتے ہیں ٹگاؤ جڑا واہ کے تک لیے تے لہراؤ جڑا چو کے تک لیے. جی شہری علاقے کے لوگ ہیں, آپ کو دیہاتی مثال نہیں سمجھ آئے گی. کسی کو یہ دیکھنا ہوتا ہے بندہ کتنے پانی میں ہے, یا نہر میں دھکا دے کے تو نہیں دیکھنا پانی کتنا کتنا ہے, گوڈے گوڈے ہے سینے تک ہے. نہر میں تو دھکا نہیں نہ دیا جاتا, بولنے سے. حضرت عثمان غنی کا فرمان ہے انسان زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہے, جب وہ بولتا ہے حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے آپ کیسا سنتے ہیں, اور آپ کو سمجھ آ جائے میں کیسا بولنے والا ہوں. میں نے کوئی زیادہ طویل کو گھنٹے 1.5 گھنٹے کا خطاب نہیں کرنا, بمشکل آپ کے میں نے 30-35 منٹ اور لینے ہیں, اسی میں گفتگو سمیٹ دینی ہے. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. جو مقام میں نے تلاوت کی ہے, جو آیت مجیدہ میں نے پڑھی ہے, قرآن مجید 16واں سپارہ سورہ مریم کی ایک آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. واقعہ معروف ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے کہ میں خود مسبب الاسباب ہوں, میں اسباب کا محتاج نہیں, میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, عین ولادت کا لمحہ قریب آیا نا. اب وہ ولادت بغیر باپ کے کیسے ہوئی وہ ایک الگ مضمون ہے. اس میں بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں کہ جبریل نے آیا اور آ کر بی بی مریم کو دم کیا ہے اور کہا لی احبا اللہ کے غلام زکیہ, میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. حالانکہ بیٹا اللہ دیتا ہے, پر جبریل نے اپنی نسبت کی ہے میں دینے آیا ہوں اللہ کے اذن سے. وہ دم کیا, بی بی مریم حاملہ ہو گئیں. جب وضع حمل کا وقت آیا, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا لمحہ قریب آیا, تو بی بی مریم کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس سے نکلو اور مشرق کی طرف چلو. کس طرف چلو؟ مشرق کی طرف. یہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا. مکانن شرقیہ, مشرق کی طرف چلو. بی بی مریم نکلی ہیں, بیت المقدس سے نکلی ہیں, آبادی سے نکلی ہیں, ایک مقام پر آ کر بیٹھ گئی ہیں. اب قرآن سنیں. بی بی مریم کو درد ذے محسوس ہوا. ولادت کے وقت جو خاتون کو درد محسوس ہوتا ہے نا, اسے کہتے ہیں درد ذے. درد ذے محسوس ہوا, نکاحت کمزوری اور بھوک محسوس ہوئی. تو اللہ فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. ایک خشک نالا تھا, اس کے کنارے بی بی مریم بیٹھی ہیں, اور 7 کھجور کا خشک تنا تھا. خشک, یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے, اسی پر آپ کو مضمون سمجھ آ جائے گا.
کھجور کا خشک تنا ہے. کمزوری نکاہت محسوس ہوئی. اللہ نے فرمایا بی بی مریم، اے میری بندی مریم، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو اس شاخ کو پکڑ کے ہلا، اس درخت کو ہاتھ لگا کے ہلا. جب تو ہاتھ لگا کے ہلائے گی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، جب تو ہاتھ لگا کے ہلائے گی تیرے اوپر تازہ پھل گرنا شروع ہو جائے گا. بی بی مریم نے ہاتھ لگا کر درخت کو ہلایا، تازہ پھل گرنا شروع ہو گئے. کون سا پھل؟ بولتے نہیں کون سا پھل؟ رطبًا جنیّا. آپ جائیں نا مدینہ منورہ، اللہ کریم حاضری عطا فرمائے، مدینہ منورہ جائیں کھجوروں کی دکان پر تو وہاں کھجوریں کی قسمیں ہیں. کہتے ہیں یہ رطب ہے یعنی تر و تازہ ہے، اور یہ مفتل ہے یعنی خشک. بعض کھجوریں خشک کر لی جاتی ہیں، مفتل سکری مفتل ملتی ہے، خشک ہوتی ہے، جو ہے تو سخت لیکن کھانے میں بڑی لذت دیتی ہے. تو یہ مفتل ہے، یہ رطب ہے، یہ تازہ ہے، یہ سے خشک، جسے ہم کہتے ہیں ڈرائی فروٹ. ڈرائی فروٹ، ڈرائی کا مطلب ہے نا خشک. وہ سمجھ رہے ہو کوئی نہیں سمجھ رہے؟ ڈرائی فروٹ یہ ڈرائی ہے، یہ خشک ہے، یہ تازہ ہے. تو آپ کی توجہ کا تعلیموں قرآن میں لفظ آیا رطبًا جنیّا، تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئی ہیں، تازہ پھل گر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور قرآن سمجھنے کا شوق پیدا کریں. اور سے پاک کی محفل میں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بی بی مریم کا ہاتھ لگوائے بغیر بھی کھجوریں گرا سکتا تھا یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، علماء سمجھ جائیں گے یہ وہی بی بی مریم ہے. حضرت زکریہ فرماتے ہیں میں اپنی بانجی کے بند کمرے میں داخل ہوا، بند حجرہ ہے، بند کمرہ ہے، اللہ بی بی مریم کو بے موسمی پھل عطا کر رہا ہے. کون سے پھل؟ یہ سردیاں ہیں، سردیوں میں تازہ آم مل سکتے ہیں آپ کو؟ بولتے نہیں. اسے کہتے ہیں بے موسمی پھل. بے موسمی پھل، پھل کا موسم نہیں، اللہ نے بے موسمی پھل عطا کیے. بی بی مریم وہ پھل کھا رہی ہیں، یہ قرآن ہے، سورہ مریم ہے، بے موسمی پھل کھا رہی ہیں. جو رب بند حجرے میں بے موسمی پھل بھیج سکتا ہے، یہاں بھی بی بی مریم کا ہاتھ لگوائے بغیر کھجوریں گرا سکتا تھا یا نہیں؟ چلے آگے چلتے ہیں. یہ بی بی مریم ہے، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اعلان نبوت ہوا، بیٹا جوان ہوا، قوم کو لے کے چلا، دعا مانگی ہے، اللہ نے آسمان سے کھانا اتارا یا نہیں اتارا؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ یہ بھی قرآن ہے. حضرت عیسیٰ کی دعا پر آسمان سے کھانا آیا یا نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ اگر بیٹے کی دعا پر آسمان سے کھانا اتار رہا ہے تو ماں کا ہاتھ لگوائے بغیر بھی کھجوریں گرا سکتا تھا یا نہیں؟ پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ فرماتے ہیں میری بندی مریم کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگا، اسے ہاتھ لگا کر ہلانا تیرا کام ہے، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرانا ہمارا کام ہے. پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، تو چاہے تو بی بی مریم کا ہاتھ لگوائے بغیر بھی کھجوریں گرا سکتا ہے. یہ دست مریم کیوں لگوا رہا ہے؟ یہ بی بی مریم کا ہاتھ کیوں لگوا رہا ہے؟ جواب آتا ہے یہ تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خشک درخت ہرے تو خدا ہی کرتا ہے، پر تب کرتا ہے جب کسی کامل کا ہاتھ لگ جاتا ہے. خشک درخت ہرے خدا ہی کرتا ہے، پر تب کرتا ہے جب کسی کامل کا ہاتھ. اے مریم تو ہاتھ لگا کے ہلا، تیرا ہاتھ لگے گا تو پھل گرے گا. خشک درخت ہرے خدا ہی کرتا ہے، پر تب کرتا ہے جب کسی کامل کا ہاتھ. کسی کامل کا ہاتھ. لوگ کہتے ہیں بیٹا اللہ دیتا ہے، پیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہی سورہ مریم ہے، شروع میں آغاز میں پڑھیں. زکریا فرماتے ہیں میں بند حجرے میں آیا، یہ میری بھانجی ان کی بھانجی لگتی تھی، میں نے دیکھا ہے مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل ہیں. میں بوڑھا ہو چکا تھا، میری زوجہ بوڑھی ہو چکی ہیں. علماء سے پوچھنے اگر میں قرآن نہ پڑھ رہا ہوں تو میرا گربان پکڑ کے ممبر سے اتار دیں، میرے اندر بڑی ساری اصلاح کی گنجائش ہے. توجہ کا طالب ہوں. فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا وہاں بے موسمی پھل ہیں، میں نے سوچا میرے اوپر اولاد کا موسم نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زوجہ بوڑھی ہو چکی ہے، پر میں نے سوچا جو بند کمرے میں مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. اس حجرے میں دعا مانگی ہے. کہاں دعا مانگی ہے؟
جناب زکریا کو کوئی توحید کا پیروکار نہیں ملا جو کہتا تھا ایتھو بولتے ایتھے سن لے گا. شارک سے قریب ہے نا, بولتے نہیں آپ لوگ. نحنو اقرب الیہ من حبل قرآن ماشاءاللہ یہ سب کو آتی ہے. اللہ شارک سے قریب ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ. لوگ کہتے ہیں ایتھو منگو تو ایتھو سن لیندے. یہ جناب زکریا کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ جو بات اللہ کے پیغمبر کو سمجھ نہیں آئی وہ ہمیں کیسے سمجھ آ گئی ہے؟ اے زکریا یہاں سے مانگے یہاں سن لے گا, وہ شارک سے قریب ہے, وہاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ شارک سے بھی قریب ہے, پر جہاں میں کھڑا ہوں نا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ہم کہتے ہیں دعا جہاں بھی مانگو اللہ قبول کر لیتا ہے, پر کسی کامل کے پاس آؤ اس وجود پر اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے. کیا نازل کر رہا ہے؟ رحمتیں نازل کر رہے. اچھا دوسرا نقطہ, بی بی مریم نے ہاتھ لگایا ہے, آپ کے ہاتھ واپس آنے سے پہلے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی ہیں. کھجوریں, یہ جو میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں نا, پتہ ہے آپ کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی جیبوں میں یہ موبائل ہے, ہر آدمی کی جیب میں نا ایک موبائل ہے. آپ نا کمیونیکیشن کی طاقت کو مانتے ہیں. میرے شہر کو ایک بدبختی حاصل ہے, جیلم سے میرا تعلق ہے, کہ جس آدمی نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں نہ دیکھا, وہ بھی بیٹھ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ اسلام پر ڈاکٹرائن کس طرح کرنی ہے, انجینئرنگ کس طرح کرنی ہے. میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ گئے نا. میرا ایک بیٹا ہے, چوتھی یا پانچویں کلاس میں پڑھتا ہے. اگر وہ کہے ابو میں نے جہاز اڑانا ہے, میں جہاز اڑا سکتا ہوں, تو میں کہوں گا بیٹا پہلے پائلٹ بنو یا پہلے جہاز میں بٹھا دوں گا. آپ کا سرگودا روڈ ہے, یہاں جو چنگ چی چلانے والا ہے اسے بندہ کہے تم نے ایئر بلو کا جہاز اڑانا ہے, اڑا سکتا ہے؟ جی اسلام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. جو چنگ چی نہیں نہ چلانا جانتے وہ ایئر بلو کے جہاز اڑا رہے ہیں, جنہیں رکشا نہیں چلانا آتا وہ جہاز اڑا رہے ہیں. میرے نوجوانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, یہ کمیونیکیشن کی طاقت کو مان لیں گے کہ یہاں بیٹھا امریکہ سے میں اپنے والد سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں. میرا بھائی یا میرا کوئی دوست عمرہ شریف پہ گیا ہے, مجھے لائیو حضور کا روزہ بھی دکھا رہا ہے اور بیت اللہ بھی دکھا رہا ہے, وہاں دو بدو میری لائیو بات ہو رہی ہے. یہ کمیونیکیشن کی طاقت کو مان لیں گے, داتا صاحب کی نگاہ کی طاقت کو نہیں مانیں گے. آپ کا مسئلہ یہ ہے. یاد رکھیں میرے نوجوان بھائی ہیں, بیٹے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنے لگا ہوں, دنیا کی ہر بات پر بحث ہو سکتی ہے, ہر چیز پر. 3 چیزوں پر بحث کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ہر حدیث ہر قول پر اختلاف ہو سکتا ہے, تحقیق ہو سکتی ہے. 3 چیزوں پر دروازے بند ہیں. ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے, دوسرا حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں, اور تیسرا قرآن کلام برحق ہے. ان پر بحث ہے ہی نہیں. یہ دروازے باقی ہر کتاب ہر تقریر ہر تحریر حتیٰ کہ حدیثوں پر بھی بحثیں ہو سکتی ہیں. ان 3 چیزوں پر بحث نہیں, اور میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی, میں صرف قرآن ہی پڑھتا جا رہا ہوں. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں. بی بی قرآن سمجھنے کا شوق پیدا کرے نا. ایک تو ہمارا قصور ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہماری غلطی ہے. اگر ہم لوگوں نے ممبروں پر بیٹھ کر آپ کو لوریاں نہ سنائی ہوتی تو آج میری قوم کو قرآن سمجھنے میں یہ مشکل پیش نہ آتی. میں مانتا ہوں ہمارا قصور ہے. ابھی میں یہ ہم محمد بوٹا کے یا میاں صاحب کے شعر پڑھنا شروع کر دوں نا سر لگا کے, ویسے مجھے آتے نہیں سر کے ساتھ, اگر میں شروع کر دوں آپ نے اٹھ کے چھٹے مارنا شروع کر دینے ہیں. میں بھی بڑا خوش جاؤں گا, لوگ ہاتھ اٹھا کے جھوم جھوم کے میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. میں تو سادہ لہجے میں پیغام کو بات سمجھانا چاہتا ہوں, اس لیے تو جتنا میں نے گراؤنڈ زمین بنائی ہے نا, میری بات ضائع نہیں کرنی. یہ قرآن ہے, کوئی ناول یا قصہ کہانی نہیں. قرآن کہتا ہے بی بی مریم نے ہاتھ لگایا ہے, ہاتھ واپس کیا ہے, ہاتھ اپنے مقام پر بعد میں آ رہا ہے, تازہ پھل پہلے گر رہا ہے. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں, یہ ہے انسان کا فطرتی مقام, نیچرلی مقام. یہاں سے بندہ ہاتھ اٹھا کر کسی چیز کو لگاتا ہے, پھر ہاتھ واپس آ جاتا ہے. میں نے ہاتھ اٹھا کر مائک کو لگایا ہے, ہلایا ہے, ہاتھ نیچے کر لیا ہے. کیا خیال ہے یہ 1 سال کا کام ہے یا 2 سیکنڈ کا کام تھا؟ بولتے نہیں آپ لوگ. 2 لمحے 2 سیکنڈ. یہ ہاتھ اٹھایا ہے, کسی چیز کو پکڑ کے ہلایا ہے, ہاتھ واپس کر دیا ہے. یہ کام بی بی مریم نے 2 لمحوں میں کیا ہے, پر قرآن سمجھنے کا شوق پیدا کریں. 2 لمحوں میں ہو کیا کیا رہا ہے, ہو کیا کیا رہا ہے. بی بی مریم نے ہاتھ لگایا ہے, قرآن کہتا ہے خشک تنا تھا. کون سا تنا ہے؟ خشک تنا ہے.
खुश्क तना हरा हुआ है, जड़ें जिंदा हुई, तना हरा हुआ, शाखें लगी। देखिए हमारे यहाँ ना फसल उगाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि बंदा हल चलाता है, ज़मीन नरम करता है, बीज डालता है, बीज से पौधा निकलता है, वो ज़मीन से नमी लेता है, पौधे से तना बनता है, तने पर शाखें हैं, शाखों पर पत्ते लगते हैं, फिर बूर लगता है, फिर फल लगता है, फिर फल पकने का भी प्रोसेस है, फल पकने में भी वक्त लगता है, फिर फल पक के ज़मीन पर गिरता है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये है खुश्क तने। खुश्क तने दोबारा मेहनत करें, गोडी करें, खाद डालें, आबियारी करें, पानी डालें, उसकी जड़ें जिंदा हों, तना हरा हो, शाखें लगें, पत्ते लगे, बूर लगे, फल लगे, फिर फल पक के जमीन पर गिरे। ये 2 दिन का काम नहीं, ये 2 महीने का काम नहीं, ये महीनों का, सालों का काम है। पर मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान कहता है वह हुज़ी इलैकी बिजिज़ि नखलती तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया। बीबी मरियम ने हाथ लगाकर, हाथ अपने मकाम पर, बाद में आ रहा है, ताजा फल पहले गिर रहा है। यही तो करामत है, इसे तो अल्लाह बयान कर रहा है। और करामत का सबूत क्या होगा? बीबी मरियम ने फितरती मकाम से हाथ उठाकर तने को हाथ लगाया है, शाह को हिलाया है, हाथ अपने मकाम पर बाद में आ रहा है, ताजा फल पहले गिर रहा है। थोड़ी सी आवाज खोल दें, थोड़ी सी आपकी तवज्जो। चलें इस पर एक और आयत ले लेते हैं ताकि 2 आयतें दलील में हो जाए ना। कुरान मजीद है, 19वां पारा है और सूरत का नाम है सूरह नमल। कौन सी सूरत है? सूरह। उसमें वो चूंटी का जिक्र है। वक्त नहीं तशरीहात में जाऊं। एक और मकाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार लगाकर बैठे हैं। फरमाया कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आएगा? मैंने दानिस्ता, पंजाबी में कहते हैं चेचा, कहते हैं ना, चेचा एक काम हुआ है। मैंने दानिस्ता हिंदुस्तान के मदरसों में ना दीगर मकातबे फ़िक्र के तर्जमे उठाकर देखे। मैंने मक्का में जाकर ना उनके तर्जमे उठाकर देखे, वो क्या लिखते हैं। जनाब सुलेमान तख्त लगाकर बैठे हैं। फरमाया कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आएगा? अब तख्त कहाँ है? 1600 मील दूर है। कितने दूर है? कराची 1600 मील दूर नहीं है, कराची से भी आगे है। 1600 मील दूर तख्त पड़ा हुआ है। फिर मैं कौन है जो तख्त लेकर आए? अगर मैं कुरान ना पढ़ सकूं तो मिंबर से उतार दें। कुरान कहता है काल अल्लाज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतीका। वो बोला जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, अना आतीका कहा मैं लेकर आऊंगा। क्या फरमाया? अना मैं, आती का मैं ला के दूंगा। जनाब सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में लेके आएगा? अब अल्लाह का कुरान सुने। कहा कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। ये मैं आपके सामने ना चबा चबा के लफ्ज पढ़ रहा हूं ताकि तर्जमा आपके रूह ज़मीर में उतर जाए। कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, आप पलके मिलाकर जुदा बाद में करेंगे, तख्त उठा के पहले सामने रख दूंगा। दुनिया के जिस आलमे दीन पर आप मुतमईन है ना, आप मुतमईन है कि ये आलमे दीन ठीक है, उसे मस्जिद में लेकर आएं, उसके सर पे रखें कुरान और उसे कहें जेलम से एक तालिब इल्म आया था सालाना और से पाक की महफिल में और ये बात करके गए, बताओ इसका जवाब क्या है? अगर वो मेरी बात को इनकार कर दे, मेरा कत्ल आपको माफ है। तवज्जो का तालिब हूं, कोई दुनिया का कोई आलम दीन हमें बता दे जनाब आसिफ बिन बरखिया इससे पहले कभी मुल्के बिल्कीस गए हों, कभी मुल्के सबा। पूरी सूरत है सूरह सबा कुरान मजीद में। इससे पहले कभी मुल्के सबा गए हों। कुरान कहता है उस मुल्क की खबर तो एक हुद परिंदे ने लाकर दी है। यह भी कुरान है, परिंदे ने लाकर खबर दी है। आसिफ बिन बरखिया कभी मुल्के सबा नहीं गए, कभी मलका बिल्कीस के मुल्क में नहीं गए। जनाब सुलेमान ने फरमाया कौन है जो तख्त लेकर आएगा? आसिफ बिन बरखिया ने सर झुकाया, आंखें बंद की। आपने मुल्के सबा को भी देखा है, फिर फासले को देखा है, फिर अपनी तसर्रुफ की ताकत को देखा है और कहते हैं कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। सुलेमान पैगंबर आप पल के मिलाकर जुदा बाद में करेंगे, मैं तख्त उठा के पहले सामने रख दूंगा।
फरमाया वो तख्त लेकर आओ। आसिम बिन बरखिया अपनी महफिल से उठे नहीं, दरबारे सुलेमान से उठे नहीं, वहीं बैठे हैं और दिल ही दिल में एक दफा कहा है अल्लाह, और तख्त उठा के दरबारे सुलेमान में सामने रख दिया है। मेरी मिल्लत के बाशर मुसलमानों, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को उम्मती महफिल से उठा नहीं, उठ के गया नहीं, वहीं बैठे बैठे। मैंने पहले भी अर्ज किया बुजुर्गों की निस्बत नक्शबंदी मुजद्ददी, और नक्शबंदी सिलसिला में एक जिक्र करवाया जाता है जिसे जिक्र खफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिक्र, सारे नहीं बोले जिक्र। दिल पर अल्लाह का नाम नक्श करना है, इसे कहते हैं नक्शबंदियत। दिल पर ना, दिल की धड़कनों पर अल्लाह 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 का विर्द पकाना है। सूफिया फरमाते हैं जनाब आसिम बिन बरखिया ने वो लफ्ज़ नक्शे अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह का नक्श पकाया हुआ था। दरबार सुलेमान में एक दफ़ा अल्लाह कहा है, तख्त उठा के जनाब सुलेमान के सामने रख दिया है। ठहर जाएं, रुक जाएं, एक लम्हे के लिए मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। जिस सुलेमान के गुलाम की ये शान है, उसके इमाम की शान का आलम क्या होगा? क्या जनाब सुलेमान मेराज की रात हजूर के पीछे हाथ बांध के नमाजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी? नमाज पढ़ी है ना। तो जिसके गुलाम की ये शान है, इमाम की शान का आलम क्या होगा? अच्छा, एक ना यहाँ नात खानी बड़ी अच्छी हुई है, शाहजी भी पढ़ के गए, अकमल भाई भी पढ़ के गए हैं। मेरे नौके ज़बान पर ना एक 4 मिसरियाँ एक नात के, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपको सुना देता हूँ। पर पहले सुन लें, ये नात है किसकी है? आज से 30 सदियाँ पुरानी नात है, 3000 साल पुरानी नात है। तो पता है नात खान कौन है? जनाब सुलेमान, जो हवाओं का बादशाह है, जिन्नात का बादशाह है, चरिंदो परिंद का बादशाह है। अच्छा, ये नात है अबरानी ज़बान में। कौन सी ज़बान? जिसे हिब्रो कहते हैं, इजराइल में हिब्रो ज़बान पढ़ी जाती है, अबरानी। मैं आपको अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में तर्जमा सुना दूंगा, आपके लिए समझना आसान होगा। हवाओं का बादशाह। और पता है ये कहाँ नात पड़ी हुई है? जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम है, इन पर किताब उतरी है ज़बूर। इनके बेटे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन पर सहीफे उतरे हैं। और ये नुस्खा इस वक्त फ्रांस के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। इसके 2 एडिशन है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, अहदनामा कदीम, अहदनामा जदीद। और पता है इसमें किताब है जिसका नाम है द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमोन। अंग्रेजी ज़बान में सुलेमान को सोलोमोन कहा जाता है। द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमोन यानी सुलेमान की शायरी, सुलेमान के कसीदे, जो शायरी की है ना, उसमें जनाब सुलेमान ने हमारे आका करीम की एक नात पढ़ी है। वो नात मैं आपको सुनाने लगा हूं। और नात कौन पढ़े? जिन्नात का बादशाह। आज भी जिस घर में जिन्नात तंग करें, जनाब सुलेमान का ख़त्म दिलाएं, जिन्नात वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। जिनका नाम सुन के जिन्नात थर थर कांपते हैं। हिब्रो ज़बान में, अबरानी में ये नात है। जनाब सुलेमान फरमाते हैं बिक्कू मविद्दाकेम, ये अबरानी है। बिक्कू मविद्दाकेम वखुल्लू मुहम्मदेम ज़हदूदई ज़हरई। इसका अरबी में माना बनता है, सुलेमान फरमाते हैं कलामुहु ahsanul कलाम, हाजा खलीली व हाजा हबीबी। इसका इंग्लिश में माना बनता है, सुलेमान फरमाते हैं हिज माउथ ऑफ मोस्ट स्वीट, दिस इज माई बिलवड, दिस इज माई फ्रेंड। और इसका उर्दू में माना बनता है, सुलेमान फरमाते हैं कायनात का सबसे सोना चेहरा है तो वह मुस्तफा करीम का चेहरा है। जिस मोहब्बत से नारा लगा रहे हैं आप जवाब नहीं दे रहे, ये तो देखें मैं नात किस दौर में सुना रहा हूं। जिस दौर में गुस्सा खाना खाके शाया किए गए, जिस दौर में फिल्में बनाई गई, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, बर्मा, अदलब, हलब, शाम, अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन गजा के हालात आपके सामने हैं। ये मुश्किल तरीन दौर है। हमारी दावत फिक्र है वो हमारी किताबें ना पढ़ें, हमारी ना माने, अपनी मजहबी किताबें उठाकर देख लें। हर मजहब के पैरोकार का पैगंबर मोहम्मद 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 की दुहाई देता हुआ नजर आएगा। सुलेमान फरमाते हैं बिक्कू मविद्दाकेम व खुल्लू मुहम्मदेम। मैंने 4 ज़बानों में नात पढ़ी है, आप झूम उठे हैं। 5वीं हमारी पंजाबी मां बोली है, मादरी जबान है और कलम है गोलड़े के ताजदार का।
पांचवी हमारी पंजाबी जबान है, अब आपको समझ आ जाएगी। बिक्को मविदा खेम वखुल्लु मुहम्मदेम जहदू दई जहरई कलामुहु आसनुल कलाम हाजा खलीली व हाजा हबीबी हिज माउथ ऑफ मोस्ट स्वीट दिस इज माई बिलव्ड दिस इज माई फ्रेंड। और उर्दू में माना बनता है कायनात का सबसे सोना चेहरा है तो वो मुस्तफा करीम का चेहरा है। और गोरले के ताजदार ने इसी का तर्जमा किया है, इस सूरत नो में जाना खां के जाने जहां ना खां सच आखा ते रब दी में शान ना खां जिस शान तो शाना इस सूरत नो में। आपको खबर नहीं है और ये मेरा मौजू भी नहीं है, मैं एक मौजू पर बात करने का आदि हूं, मजमून सेटना मेरा मामूल नहीं है, वरना मैं आपको बताता चलूं कि आपके अंदर से ये जज्बा निकालने के लिए ना इस्लाम दुश्मन ताकतें सालाना अरबों रुपया लगा रही हैं आपसे ये नारा छीनने के लिए। आपके सीनों से इश्क रसूल की, इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। वो फाका कश मोह से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। एक दफा इस अंदाज से हजूर को जान कह दें, आलमे कुफर को पता चल जाए ये जीते जी अपने आका का जिक्र क्या छोड़ेंगे, ये तो मर के भी अपने करीम से ताल्लुक तोड़ने वाले। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो गुलामी रसूल में मौत भी, गुलामी रसूल में मौत भी। इकबाल कहते हैं खैमा फला का ईसादा इसी नाम से है, नब्ज़े हसी तपश हमादा इसी नाम से है। इकबाल कहते हैं मेरी नब्ज़ भी चल रही है तो मोहम्मद 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 का वजीफा करते हुए चल रही है। इस सूरत नो में, इस सूरत नो में जान आखा के जाने जहां ना खां सच आखा ते रब दी में शान आखा जिस शान तो शाना। जनाब सुलेमान का उम्मती कहता है मैं वो तख्त लेकर आऊंगा। फरमाया कितनी देर में, कहा कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, आप पलके मिलाकर जुदा बाद में करेंगे, मैं तख्त उठा के पहले सामने रख दूंगा। इसे ना सूफिया के हाँ इसे कहते हैं तय ज़मानी, तय मकानी, तय लिसानी। थोड़े वक़्त में ज़्यादा काम करना, थोड़े वक़्त में ज़्यादा कलाम करना, थोड़े वक़्त में ज़्यादा फासला तय कर जाना। हमारे ना, मैंने आपके सामने अभी कुरान ही पढ़ा है, हदीसों की तरफ तो आया नहीं, बस एक बात दौरे हाजिर की करके फिर हुजूर शहंशाह बगदाद का जिक्र करके 10 से 15 मिनट में मैंने गुफ्तगू समेट लेनी है, अगर आप तवज्जो करें तो। अब ऐसी बात सुनाने लगूं जो आप खुद अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। दलील वो देने लगूं जो आप अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। अमेरिका में कुछ दोस्त ऐसे थे जो तबलीग का काम करते थे, तबलीग के लिए निकलते थे और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आते थे। उन्होंने एक गोरे को मुसलमान किया, है ये वाक़या है, मैं कदरे एतराज़ करता हूँ वाक़या से, लेकिन चूंकि इसकी दलील ऐसी है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए मैं बयान करने लगा हूँ। उन्होंने एक गोरे को, अंग्रेज़ को मुसलमान किया। वो रोज़ाना आता, दफ्तर से आता, उनके मरकज़ में जाता और अरबी में भी कुरान सीख रहा था और रोज़ाना इंग्लिश में तर्जमे का सबक पढ़ता था। कुरान जो सीख रहा था तो अरबी में भी कुरान सीखता, नमाज सीखता, दुआएं सीखता और तर्जमा भी पढ़ता था अंग्रेज़ी में। तर्जमा पढ़ते 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 जब वो इस मकाम पर आया ना जो मैंने बयान किया है, और मैंने कुरान पढ़ा है, कहानी तो सुनाई नहीं, कि आसिफ बिन बरखिया ने ना पलक झपकने से पहले ना 1600 मील दूर गए हैं, तख्त उठाया है, 1600 वापस आए हैं, एक लम्हे में 3200 मील का फासला तय किया है। किलोमीटर नहीं, माइल्स की बात हो रही है। और है ये कुरान है, मैंने पहले अर्ज कर दिया है, कुरान पर, तौहीद पर और हजूर की खत्म नबूवत पर बहस के दरवाजे बंद हैं। उसने ना कुरान बंद करके ना अपने उस्तादों से कहता है, उस्ताद जी ये मुमकिन किस तरह है, ये हो कैसे सकता है, इतनी तरक्की तो आज तक साइंस ने नहीं की है। मैं आपको ना 80 की दहाई का वाक़या सुना रहा हूँ, 80 की। मैं कहा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, इतनी तरक्की तो आज तक साइंस ने नहीं की कि बंदा आंख, अब गुफ्तगू के दौरान मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा आंखें झपकी, आपने भी आंखें झपकी होंगी, आंख झपकने से पहले बंदा तख्त उठा के ले आए, और फासला कितना है, 1600 मील दूर। और बयान आपकी बुनियादी मजहबी किताब कर रही है कुरान, मैंने पढ़ा है, कलमा मुझे समझाएं ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा जी समझते सानू भी नहीं आई कि होया है,
پر چونکہ قرآن نے بیان کیا تو ماننا پڑتا ہے، چونکہ قرآن تو بنیاد ہے نا، قرآن پر تو بحث کوئی نہیں نہ ہوگی۔ سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آئی، تم اسے چھوڑو، یہ واقعہ ہو گیا ہے، اب نہیں ایسے ہو سکتا ہے، تم آگے پڑھو۔ پر گورے کی سوئی وہیں اٹک گئی۔ وہ روزانہ شام کو آتا، سبق پڑھتا، سبق سنا کر کہتا استاد جی وہ آصف بن برقیہ والا واقعہ ہویا کیوں ایسی؟ پھر پریشان ہو جاتے۔ 6 مہینے وہ گورا سوال کرتا رہا ہے، 6 مہینے وہ اسے مطمئن نہیں کر سکے۔ آپ توجہ کریں، میں نے پہلے عرض کیا ہے دلیل وہ دوں گا جو آپ اپنی آنکھوں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں، دلیل وہ دینے لگا ہوں۔ 6 مہینوں کے بعد نا وہ آیا پاکستان، تبلیغ والے دوست بھی اسے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے ہوٹل میں کمرہ لیا ہے داتا صاحب کے مزار کے سامنے، وہاں ان کا کچھ سالانہ اجتماع تھا قریب۔ گورا روزانہ فجر پڑھ کے نا مارننگ واک کے لیے جاتا تھا، چہل قدمی صبح کے وقت جو مارننگ واک ہوتی ہے اس کے لیے جاتا تھا۔ وہ دیکھتا مسلمان نمازیں پڑھ کے نا، یہ سامنے ایک احاطہ ہے، دور ایک سبز سا گنبد ہے، پرانی تعمیر تھی، اب تو موجودہ نئی تعمیر ہے نا، پرانی تعمیر ہے داتا صاحب کے مزار کی۔ لوگ اندر بھاگ جاتے ہیں، اپنے استادوں سے کہتا ہے استاد جی یہ اندر کون سی خیر بانٹی جا رہی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ لوگ میں دیکھتا ہوں نمازیں پڑھ کے اندر دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار اندر جانے کا نہیں سوچنا، اندر گئے تو مشرک ہو جاؤ گے، اندر شرک کرواتے ہیں۔ روز وہ ان سے کہتا، روز اسے وہ سمجھا دیتے۔ ایک دن کہنے لگا استاد جی مجھے اندر لے کر تو چلیں، میں دیکھوں تو صحیح اندر ہوتا کیا ہے، میں امریکہ جا کے اپنے لوگوں کو بتاؤں گا میں پاکستان میں کیا کچھ دیکھ کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اندر چلو، لیکن وزٹ کے لیے جانا ہے، عقیدت کے ساتھ نہیں جاننا ورنہ شرک ہو جائے گا، وزٹ کے طور پہ جاننا ہے اندر ہو کیا رہے۔ وہ گورے کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے داتا صاحب اگر حاضری دی ہے تو ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں سونے کا دروازہ، بھٹو صاحب نے لگوایا تھا، وہاں سے اندر داخل ہوئے۔ ساتھ ہی نا بالکل اس کے ساتھ وضو کی ٹوٹیاں تھیں۔ وہاں گئے تو وہاں چشتی سلسلہ کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیصل آباد میں ان کا مزار ہے، صوفی برکت علی لدھیانوی، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا نا 2-4 مولانا ہیں، ساتھ ایک گورا ہے، اندر داخل ہوئے، کھڑے ہوئے، سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ گورا ہے، یہ نو مسلم ہے، پہلی دفعہ پاکستان آیا ہے۔ صوفی صاحب نے کہا پھر تو یہ ہمارا مہمان ہے، آؤ بیٹھو ہم تمہیں ناشتہ کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ ناشتہ کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ناشتہ نظر نہیں آ رہا، فرمایا بیٹھ جاؤ ناشتہ بھی آ جاتا ہے۔ گورا سامنے بیٹھ گیا، ان کے 2-4 مولانا بھی بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئی۔ صوفی صاحب نے پوچھا بتا پاکستان کیسا لگا ہے، لاہور کیسا لگا ہے، بتا اسلام پڑھ کے تجھے کیا نصیب ہوا ہے۔ اسے باتوں میں لگا لیا، گورا جواب دیتا جا رہا ہے۔ باتیں کرتے 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 اچانک صوفی صاحب نے گورے کی پشت کی طرف ہاتھ کیا ہے۔ یقین جانے اگر اس کی دلیل قرآن میں نہ ہوتی، میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا موبائل کی طاقت مانتے ہیں، ولایت کی طاقت کو نہیں مانتے، میں کرامتیں سناتا ہی نہیں، صرف جو آیت کے مطابق یا حدیث کے مطابق ہے صرف وہ کرامت سناتا ہوں۔ اور میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں، یہ دلیل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ صوفی صاحب نے نا باتیں کرتے کرتے نا اس گورے کی پشت کی طرف ہاتھ کیا ہے، کمر کی طرف، اور جب ہاتھ واپس آیا تو ایک ٹرے اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ بھی برتن پڑے ہوئے ہیں، ایسے ٹرے رکھ دی ہے، اس میں چینک تھی، کپ تھے، ناشتے کا سامان تھا، چمچے وغیرہ نا، برتنوں کی ٹرے رکھ دی ہے۔ جیسے ہی صوفی صاحب نے ٹرے سامنے رکھی ہے، گورے کی نظر برتنوں پر پڑی، اچھل کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ سامان تو امریکہ میرے کچن میں پڑا ہوا ہے، یہ برتن تو امریکہ میرے کچن میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں لاہور کون لے کے آیا ہے؟ یہ میرے گھر کا سامان ہے، میں روزانہ ناشتہ کر کے جاتا ہوں، اس لیے مجھے پہچان ہے، یہ میرے گھر کے برتن ہیں، یہ لاہور کون لے کے آیا؟ صوفی صاحب مسکرائے، فرمایا 6 مہینے ہو گئے ہیں، حضور کی حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ صوفی صاحب نے فرمایا 6 مہینے ہو گئے ہیں، اپنے استادوں سے یہی پوچھ رہا ہے آصف بن برقیہ اتنا فاصلات کیسے طے کرتے تھے؟ سنو، وہ دربار سلیمانی کا نوکر تھا، ہم دربار محمدی کے نوکر ہیں۔ وہ دربار سلیمانی کا نوکر تھا، ہم دربار محمدی کے نوکر ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں دربار سلیمانی کے نوکر کی شان زیادہ ہے یا دربار محمدی کے نوکر کی شان زیادہ ہے؟
فرمایا وہ دربار سلیمانی کا نوکر تھا، میں دربار محمدی کا نوکر ہوں۔ پھر فرمایا تجھے یہی کہا جا رہا ہے اندر نہ آنا، اندر شرک کروایا جاتا ہے، اندر بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اتنی عقل تو اللہ نے تجھے بھی عطا کی ہے، اتنی سمجھ تو تجھے بھی حاصل ہے، اگر دروازے پر بیٹھے ہوئے جاروب کش کی یہ شان ہے، جو گنبد میں لیٹا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا اتنی عقل تو اللہ نے تجھے بھی عطا کی ہے کہ اگر دروازے پر سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے خادم کی یہ شان ہے، اندر جو بادشاہ لیٹا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب سنیں وہ دلیل۔ پتہ گورے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اب میں نے واپس امریکہ نہیں جانا، اب میں نے لاہور میں رہنا ہے۔ امریکہ کی نیشنلٹی چھوڑ دیا اس نے۔ اس نے کہا مجھے توحید کا نور ملا ہے تو داتا کے گنبد سے نصیب ہوا ہے۔ پھر اس کا وصال، موت بھی لاہور میں آئی ہے، قبر داتا صاحب کے قدموں میں ہے۔ اور آپ لاہور جائیں نا، کسی سے پوچھ لیں، قبر کا کتبہ دیکھیں نا، بڑی سی تختی لگی ہے، اس پر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا بات وہ کروں گا جو دلیل اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس گورے نے کہا مجھے یہ پیغام ملا ہے، توحید کا نور صوفیاء کے دروازے سے ملا ہے، میں نے لاہور میں رہنا ہے، پاکستانی ہو کے، لاہوری ہو کر، حجویری ہو کر دنیا سے گیا ہے، اور قبر داتا صاحب کے قدموں میں ہے۔ میں نے جتنی کرامتیں سنائی ہیں، ایک ہی کرامت ہے جو واقعتاً سنائی ہے، یعنی واقعے کی صورت میں، ورنہ میں نے آپ کے سامنے قرآن ہی بیان کیا ہے، حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کا واقعہ۔ بالکل مجھے احساس ہے وقت کا۔ آخری ایک دو باتیں میں نے حضور شہنشاہ بغداد کے حوالے سے، یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ہماری گردنوں پر نا ایک قرض ہے حضور شہنشاہ بغداد کا، یہ ہماری گردنوں پر قرض ہے۔ پتہ ہے وہ قرض کیا ہے؟ ہماری مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، لائبریریوں میں، اور ہمارے مارکیٹوں میں، گھروں میں ماہانہ 11ویں شریف دلائی جاتی ہے، چاول دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، پر نہ چاول کھانے والوں کو پتہ ہے نہ کھلانے والوں کو پتہ ہے کہ داتا جناب شہنشاہ بغداد کا علمی مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ ہم نے نہ بس سمجھا ہے کوئی پھونکے مارنے والے بابا جی تھے، کوئی دم درود والے بابا جی تھے۔ پتہ ہے علمی مقام کتنا اعلیٰ ہے؟ 2 منٹ میں نے علمی مقام سنانے، اور پھر آپ کی ایک کرامت کے حوالے سے، وہی جو میں نے ہاتھ کی شان شروع کی ہے، بی بی مریم کا ہاتھ، وہیں سے گفتگو شروع کی، وہی لا کے میں سمیٹ دوں گا۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم، ہمارے ہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا مسجدوں میں، یا عموماً ایک ہی قرات پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور علماء سے پوچھنے قرآن مجید کی 7 قراتیں ہیں۔ کتنی قراتیں ہیں؟ شہنشاہ بغداد 7 قراتوں میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 7 قراتوں کے قاری تھے آپ، 7 قراتوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ علمی مقام یہ ہے کہ آپ نے الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جسے تفسیر جیلانی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت نے جاہلوں کو اپنا پیر نہیں مانا، ہم نے جنہیں اپنا مرشد پیر مانا ہے، زمانہ ان کے علم اور تحقیق کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم، آپ کا جو مدرسہ تھا نا، جو مدرسہ تھا، آپ کو پتا ہے اس مدرسے میں سالانہ کتنے محدث تیار ہوتے تھے، کتنے عالم بنتے تھے؟ سالانہ 3000 محدث شیخ الحدیث مفتی تیار کر کے غوث اعظم اس امت کو دیتے رہے ہیں۔ 3000 سالانہ۔ شہنشاہ بغداد 40 سال ایک جگہ پر بیٹھ کر دورہ حدیث کی کلاس پڑھاتے رہے ہیں، دورہ حدیث پڑھاتے رہے ہیں 40 سال۔ 40 سال ایک مسند پر بیٹھ کر آپ فقہ پر کام کرتے رہے، فتویٰ نویسی کرتے رہے، اپنے دور کے مفتی اعظم تھے، فقیہ اعظم آپ کو کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ بغداد فقیہ بھی تھے، یہ کبھی نہیں بیان کیا جاتا۔ شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم 40 سال درس قرآن دیتے رہے، فجر سے لے کر نہ ظہر تک۔ آپ روزانہ 9 مضامین پر پیریڈ پڑھایا کرتے تھے، یہ نہیں آپ کو بتایا جائے گا، بس چاول بن گئے ہیں کھا لیں، کو بابا جی ہیں کرامتوں والے، اصالے ثواب کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ 9 مضمون، 9 سبجیکٹ پر پیریڈ غوث اعظم پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں ایک علمی روحانی ہستی ہیں حضرت
شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو نہیں پتا میں کس جنے کا نام لے رہا ہوں، علماء جانتے ہیں میں کس ہستی کا نام لے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم کے ایک ہاتھ میں علم شریعت کا سمندر تھا، ایک ہاتھ میں علم طریقت کا سمندر تھا۔ پھر سنیں، ایک ہاتھ میں علم شریعت کا سمندر ہے، ایک ہاتھ میں علم طریقت کا سمندر ہے۔ آپ جب چاہتے، جہاں چاہتے، جس طرح چاہتے، جس قدر چاہتے، جیسے چاہتے، جس پانی سے چاہتے پی کر اپنے آپ کو سیراب کر لیا کرتے تھے۔ اور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم نے صرف پیرا مریدی نہیں کی، عملی میدان میں کیا کام کیا۔ اس وقت فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے آج کل فلسطین پر حملہ ہے نا، یہودیوں سے لڑائی ہے، اس دور میں جو لڑائی تھی وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہے، صلیبی جنگیں ہوئی ہیں مصر میں، طرابلس میں، مسلمانوں کے بڑے پریشان کن حالات تھے۔ شہنشاہ بغداد کو اللہ نے ظاہری دولت سے بڑا نواز رکھا تھا، آپ کے جو مرید تھے امیر کبیر لوگ تھے۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں، ہم نے ہر چھف چھف کرنے والے کو پیر مان لی ہے۔ ہمارے ہاں معیار یہ ہے 2 سال بندہ نہائے نہ تو کلندر صاحب تیار ہو جاتے ہیں۔ کلندر پاک کی بات نہیں کر رہا، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کرامت یہ ہے کہ انگلیاں 10 ہیں، انگوٹھیاں 20 پہنی ہوئی ہیں، کڑے پہن لی ہیں، اور نہ نماز کی ہوش ہے، نہ دین کی، نہ شریعت کی فکر ہے، اور کلندر صاحب تیار ہو گئے ہیں۔ سنیں ہمارے بزرگوں نے میدان عمل میں کیا کام کیا ہے، یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ شہنشاہ بغداد نے ایک اوقاف بنایا تھا، ایک بینک اکاؤنٹ بنایا تھا، سینکڑوں مربع زمین خرید کر اس پر کالونیاں، مکان، مدرسے، مسجدیں تعمیر کی تھی۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، مصر، طرابلس، لیبیا، گرد و نواح میں، آپ نے بیواؤں کو، یتیموں کو، زخمیوں کو، شہیدوں کی بیواؤں کو اور بوڑھوں کو وہاں جمع کر کر ان کی خدمت کی ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں، اکیلا بغداد کا تاجدار یہ کام کرتا رہا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو فلسطین ہے یہ 2 دفعہ فتح ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ تھک تو نہیں گئے؟ صبح آپ نے پیر صاحب سے یہ نہیں کہنا کہ کیسا بندہ آ گیا تھا، ہمیں تو خوشی تھی کہ میاں محمد بوٹے کے شعر سنائے گا، ہم بھی خوش جائیں گے، وہ بھی خوش جائے گا۔ تو میں تو سادہ سے لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں، اور لوریاں ہم نے بڑی سن لی ہیں، بڑا جھوم لی ہے، اب شعوری سطح پر کام کی ضرورت ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا 2 دفعہ فلسطین فتح ہوا ہے، ایک دفعہ فاروق اعظم نے کی ہے، ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ فاروق اعظم نے فلسطین فتح کیا نا، میں نے اپنی آنکھوں سے، میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے آج تک ووٹ ہی نہیں دیا، ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا، میں اس نظام کے قائل نہیں، ہم نظام خلافت کے قائل ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اس نظام کا قائل ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا اصل مقصد کیا تھا، آپ کو کن لوگوں کے پیچھے لگا دیا گیا۔ آپ جس کے بھی نعرے مارتے ہو نا، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، پر میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ فاروق اعظم، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، گزشتہ حکومت، اس سے گزشتہ، اس سے گزشتہ، اس سے گزشتہ، ہمارے وزیر، ہمارے سیاستدان 5-5 لاکھ کا سوٹ پہنتے ہیں، 2.5-3 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، لاکھ کی ٹائی باندھتے ہیں، 10-10 ہزار ڈالر کے، وہ 2-2 ہزار ڈالر کے جوتے پہنتے ہیں، 20-25 لاکھ کا لباس پہن کر نا، برانڈ کی جرابیں، برانڈ کی پرفیوم، پر جب IMF کے سامنے جاتے ہیں تو بیکاری بن کے جاتے ہیں۔ وہ خود پریشان ہوتے ہیں، جو بھیک مانگنے آیا نا، اس نے 20 لاکھ کا خود لباس پہنا ہوا ہے اور کشکول لے کے آیا ہے۔ کیا شان ہے رسول اللہ کے غلام کی۔ فلسطین فتح کیا نا فاروق اعظم نے، قمیض پر 22 جوڑ لگے ہوئے تھے۔ میں کنوں سمجھا رہے ہیں؟ یہ دوڑے ماں یہ سن کے خوش ہونے والی قوم، 22 جوڑ، قمیض پھٹ جاتی ہے نا پجامے، کہتے ہیں تروپا، کہتے ہیں نا تروپا، وہ ٹانکا لگا دینا، 22 جگہ ٹانکے لگے ہوئے تھے، 22 پیوند، جسے ہم اردو میں پیوند کہتے ہیں، 22 پیوند لگے ہوئے تھے، اور فلسطین فتح کر کے دکھا دی ہے۔ فلسطین والوں نے کہا، آپ خود نہیں گئے تھے، لشکر گیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو چابیاں نہیں دینی، ہم نے امیر المومنین کو دینی ہے، بلاؤ اپنے خلیفہ کو۔ مدینہ منورہ سے فاروق اعظم آئے ہیں، اور تم تراک کے ساتھ پروٹوکول کی، جیسے آج کل گاڑیاں چلتی ہیں اس کے ساتھ نہیں آئے، یہ تو چارٹرڈ جہازوں پر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ فاروق اعظم سواری پر آئے ہیں، خود پیدل چل رہے ہیں، غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے، خود پیدل چل رہے ہیں، 22 جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو دیکھے نا، فلسطین فتح ہوا ہے، خلیفہ پیدل چل رہا ہے،
22 जोड़ कमीज को लगे हुए हैं, गुलाम को बिठा रखे है, गुलाम को सवारी पे बिठा रखे है, 22 जोड़ लगे हुए हैं, सारे मुसलमान का लश्कर भी खड़ा है, अहले फलस्तीन खड़े हैं, ईसाई पादरी इंजीलें उठाकर खड़े हैं, हाथ में इंजीलें उठाकर खड़े हैं। लोगों ने कहा वो खलीफा सवारी पर बैठा आ रहा है, साथ गुलाम चल रहे, चूंकि जोड़ जो लगे हुए थे 22 जगह जोड़ लगे हुए थे, दूर से कहा लगता है खलीफा सवारी पर बैठे है, गुलाम साथ चल रहे। ईसाई पादरी इंजील पढ़ के कहते हैं ना 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 ना, खलीफा सवारी पे नहीं बैठा हुआ, इंजील बताती है खलीफा साथ पैदल चल रहा है। ये चेहरे का हुस्न, ये चेहरे की वजाहत, ये रौब बता रहा है खलीफा सवारी पे नहीं बैठा हुआ, खलीफा साथ पैदल आ रहा है। हमारे आका करीम का एक लक़ब है इमामुल किबलतैन। क्या लक़ब है? दोनों किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाई है, दोनों किबलों में नमाज पढ़ाई है, मक्का में भी पढ़ाई है, मेराज की रात अक्सा में भी पढ़ाई है। फारूक आजम का लक़ब है मुअज़्ज़िन किबलतैन, दोनों किबलों में जाकर अजान पढ़ी है। सुने, एक दफा तो फारूक आजम ने फतह की है, दूसरी बार ये फतह किया है सलाहुद्दीन अयूबी ने। सलाहुद्दीन का एक सिपा सलार था जिसका नाम है इब्ने कुदामा। पता है मुकम्मल नाम क्या है? उलमा जानते हैं, इमाम इब्ने कुदामा हम्बली। और पता है ये कौन थे जो सिपा सलार थे फौज के जिन्होंने फलस्तीन फतह की है? ये शहंशाह बगदाद के डायरेक्ट खलीफा थे। अब सुने, आज से पहले ये बात सुनी हो ना, कोई दुआ नहीं, कोई दाद नहीं, मैं अहले मुतालिया की बात नहीं कर रहा, अहमतुन्नास की बात कर रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं। आपको कभी चावल खिलाने खाने वालों ने नहीं बताया होगा शहंशाह बगदाद का ये मकाम भी है। जब फलस्तीन फतह हुआ ना, तो जिस फौज ने फलस्तीन फतह की है, सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में 65% गौस आजम के मुरीद कादरियों ने फलस्तीन फतह करके दिखाया। 65%। इसका पता क्या मतलब है? अयूबी की फौज के 100 सिपाही खड़े करें ना, 35 अयूबी के सिपाही हैं, 65 गौस आजम के मुरीद हैं। कादरियों ने फलस्तीन फतह करके दिया था। ये हमारी कौम को पता ही नहीं है। हमने तो चावल खा लेने हैं और खुश होकर घर से चले जाने हैं। हमारे बुजुर्गों ने इल्मी काम भी किया है, रूहानी काम भी किया है और अमली किरदार भी अदा की है। बस आखिरी बात करने लगा हूं, शहंशाह बगदाद। बात मैंने कहां से शुरू की थी? बीबी मरियम का हाथ लगा है, और बीबी मरियम नबी नहीं बल्कि अल्लाह की वलिया हैं। कौन है अल्लाह की वलिया? बीबी मरियम के हाथ की बरकत से खुश्क तना हरा हुआ खजूरें गिरना शुरू हो गई। उन्होंने खुश्क तने हरे किए हैं। उम्मत मोहम्मदिया के वलियों ने खुश्क मुर्दा दिलों को नई जिंदगी अता कर दी है। शहंशाह बगदाद वाज कर रहे थे, जुमा का दिन था, वाज कर रहे थे। कौन सा दिन है? जुमा का। वाज कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। बगदाद की मार्केट में एक ताजर आया, बिजनेसमैन आया, लोगों से कहता है मुझे कोई अच्छा सा खतीब बताओ जिसके पीछे जाके जुमा पढ़ूं तो जुमा पढ़ने का मजा आ जाए। लोगों ने कहा जाओ शहंशाह बगदाद के पीछे जुमा पढ़ो। आया गौस आजम की मस्जिद में, आगे इज्तिमा हजारों का था। जैसे मस्जिद में दाखिल हुए ना, पहली दफा गौस आजम के सामने आए, पहली दफा शहंशाह बगदाद ने अपना खुतबा, अपना वाज छोड़ दिया, और जो पहली दफा सामने आया है उसका नाम लेकर उसे बुलाया है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? नाम लेकर बुलाया। और बता क्या फरमाया? फरमाया ओ अक्ल के अंधे, तू मेरे वाज को क्या समझेगा? ओ अक्ल के अंधे, तू मेरे वाज को क्या समझेगा? वो आदमी ताजर था, बिजनेसमैन था, दुनियादार था, पर बेअदब नहीं था, तकरार नहीं किया। लोगों का मजमा चीरता हुआ शहंशाह बगदाद के सामने आकर ना घुटनों के बल खड़ा हुआ और अपना अमामा खोल दिया, दस्तार खोल दी। पर मैं ये अमामा क्यों खोला है? कहने लगा हुजूर मैं खाली अकल का ही अंधा नहीं, मैं दिल का भी अंधा हूं, मैं दिल का भी अंधा हूं। उसने आजिजी की, बगदाद के ताजदार को प्यार आ गया, मिंबर से नीचे उतरे, उसका अमामा लिया, दस्तार ली, उसके सर पे दस्तार बांधना शुरू की है, दस्तार बंदी कर रही हैं। इधर उसके सर पे चादर को वल दे रहे हैं, उधर उसके दिल के वल निकाल रहे हैं। बात मैंने शुरू की थी दस्ते मरियम से। शहंशाह बगदाद ने उसके सर पे दस्तार बांधी है, अमामा बांधा। जब दस्तार बंदी की है, अपना दाया हाथ उसके दिल पर रखा है, दाया हाथ उसके सीने पर, दिल पर रखा, और 3 दफा फरमाया अल्लाह अल्लाह
اللہ. پھر فرمایا جا، جب تو آیا تھا عقل کا بھی اندھا تھا، دل کا بھی اندھا تھا. عبد القادر نے تیری عقل کو بھی روشن کر دیا ہے، تیرے دل کو بھی روشن کر دیا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، عظمت و شان مصطفیٰ، شان اولیاء، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. قرآن کہتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. دستے مریم لگے، خشک تنا ہرا ہو گیا ہے، ثمر بار بن گیا ہے، پھل دینے والا بن گیا ہے. پہلے ولیوں کے ہاتھ لگے خشک تنے ہرے ہو جاتے ہیں، امت محمدیہ کے ولیوں کے ہاتھ لگے اللہ مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. فرمایا جب تو آیا تھا عقل کا بھی اندھا تھا، دل کا بھی اندھا تھا. عبد القادر نے تیری عقل کو بھی روشن کر دیا ہے، تیرے دل کو بھی روشن و منور کر دیا ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں ایک آیت مجیدہ کی روشنی میں شان و مقام اولیاء اور شہنشاہ بغداد کا علمی اور عملی مقام بیان کیا ہے. بار دیگر دعا گو ہوں کہ حضرت قبلہ صوفی جی کا مزار پر انوار ہے، قیامت کی صبح تک یہاں پیاسے آتے رہیں اور روحانیت کی پیاس بجھاتے رہیں. صدا بہار دیں اس باغے اتھے کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے. الہی تاب آبد آستانِ یار رہے، آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے. اللہ کریم جو علماء اور جو سجادگان یہاں جلوہ فراز ہیں ان کے عمر میں، عزت میں، فضل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.